الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزاک اللہ فار ٹیوننگ ان. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ دوبارہ آئے، اور آج انشاءاللہ I'll be talking about the seerah of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر one lecture isn't enough. It takes your life to talk about نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بیکاز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز اتنی زیادہ ڈاکیومنٹڈ ہے کہ اگر آپ اس کے ایک ایک پہلو پر اگر بات کرنا شروع کریں تو اس پہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز ڈاکیومنٹڈ ہے، اس لیے الحمدللہ ہم مسلمان جو ہیں گمراہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک ایک چیز جو ہے ہمارا قرآن ڈاکیومنٹڈ ہے، ہماری حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا طریقہ تھا وہ سارا جو طریقہ ہے وہ ڈاکیومنٹڈ ہے. باقی جو سیمیٹک ریلیجنز ہیں جیسے جوڈائزم ہو گیا، کرسچینٹی ہوگی، ان میں موسیٰ علیہ السلام کی جو سنت ہے وہ محفوظ نہ رہ سکی، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کی، جس کی وجہ سے کوئی بھی کسی وقت بھی جب کوئی بادشاہ آتا وہ آ کے اپنی طرف سے کچھ بھی اس میں چینجز کر سکتا تھا. کیونکہ جب آپ کے پاس حدیث نہیں ہوتی، کوئی کرائٹیرین نہیں ہوتی ایک تو تاکہ اس میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جیسے قرآن ہے تو قرآن مجید کو آپ اگر خالی اکیلے اس کو پڑھیں گے تو اپنے ہر انسان اپنے ذہن کے اعتبار سے اس کو انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے طریقے غلط بھی ہوں. تو اس کے لیے ایک کرائٹیرین ہوتا ہے، وہ حدیث ہے، کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا تشریح کی تھی یا صحابہ کرام نے اس کی کیا تشریح کی تھی. تو یہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے ہمارا قرآن بھی محفوظ ہے، ہماری حدیث بھی الحمدللہ جو ہے ڈاکیومنٹڈ ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ گمراہ نہیں ہو پاتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بات کرنی ہے، تو اس لیے سب لوگ انشاءاللہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں آپ پر 10 رحمتیں بھیجتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے کثرت سے بھیجنا چاہیے، جس کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی طرف رجوع ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور ان کی احادیث پر اور ان کے طریقوں پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور اسی کی تعلیم ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے اور قرآن سے بھی ملتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی بات کریں تو جتنا ادب ہو اتنا کم ہے، کیونکہ دیکھیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ جو 90 سنہ ہجری کے امام ہیں، وہ جب ان سے کوئی ان کے گھر آتا تھا اور آ کے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو عام اگر کوئی مسائل ہوں تو گھر کے دروازے سے ہی وہ مسئلہ بتا کر اس کو بھیج دیتے تھے کہ جی اس کا یہ حل ہے، اس کا یہ حل ہے، کوئی فقہی مسئلہ ہو گیا. لیکن جب کوئی آتا تھا اور کہتا تھا کہ جی میں حدیث سننے آیا ہوں، تو ان کی ایک جگہ بنی ہوئی تھی، ایک مسند تھی، جہاں پر وہ کہتے تھے کہ آپ جائیں اور وہاں جا کے بیٹھے، میں آتا ہوں. تو وہ گھر جاتے تھے، وہ گھر میں پھر غسل کرتے تھے، نہاتے تھے، اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے، اور اس کے بعد خوشبو لگاتے تھے، اور لگانے کے بعد اپنی مسند پہ بھی جا کے بیٹھتے تھے، اور بیٹھ کے پھر وہ حدیث کو ذکر کرتے تھے. یہ ان کا ادب کا لیول تھا. تو ایک دفعہ وہ حدیث پڑھا رہے تھے، درس حدیث دے رہے تھے، اسٹوڈنٹس بھی آگے بیٹھے تھے، لوگ بھی آگے بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کو اس حدیث کے دوران بچھو نے کوئی 7-8 دفعہ، کئی دفعہ اس کو ڈنگ مارا،
اور ان کی آنکھیں اس درد اور تکلیف کی وجہ سے نم ہو جاتی تھیں. تو بعد میں جب درس ختم ہوا تو اسٹوڈنٹ نے جو خادم تھا اس نے پوچھا کہ آپ دوران حدیث آپ کو کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو ذرا میری کمر پہ کیا ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ بچھو نے جو ہے ڈنک مارے ان کو, اور انہوں نے ان ڈنک کو جو ہے برداشت کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھا رہا ہوں کہیں اس میں خلل نہ آ جائے, اس کی وجہ سے انہوں نے بچھو کے جو ڈنک تھے ان کو برداشت کیا. تو یہ ایک ادب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر آنی چاہیے, اور جب بھی ہم کوئی حدیث سنیں تو اس کے آگے ایک دم فٹ کر کے جو ہے نا منہ نہیں کھولنا چاہیے کہ یہ تو ایسے ہے یا تو ویسے ہی ہے. آپ سر تسلیم خم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے, جب وہ حدیث بتاتے ہیں کہ نبی کس نے فرمایا, تو آپ اپنا جو ہے اپنا تن من دھن جو ہے اس کی طرف متوجہ کر لیں اور کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں غلط ہوں, میں جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے, اور اللہ مجھے اس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ تھے حال میں, بہت بڑے اللہ والے, انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا تو دیکھتا میں کتنی خدمت کرتا, میں کیسے بیٹلز میں جاتا. تو اسی دن رات کو ان کو خواب آیا. رات کو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹانگے میں بیٹھے ہوئے, ایک سٹیپ ایسی جگہ ہے اور ٹانگا جو ہے اس طرح اوپر جا رہا ہے. ٹانگے میں پیچھے درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, اس کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں میں بھی ادھر ساتھ آگے بیٹھا ہوں. تو ٹانگا کہتے ہیں وہ گھوڑا تھا, بگی جو تھی وہ ایک دم چڑھائی میں واپس آنا شروع ہو گئی. چڑھائی چونکہ زیادہ تھی تو کہتے ہیں میں فوراً اترا, اور اتر کر میں کوئی پتھر ڈھونڈنا شروع ہو گیا, کوئی چٹان نما پتھر جو ہے میں تاکہ اس کے بگی کے ٹائر کے نیچے دے دوں اور بگی رک جائے. تو کہتے ہیں جب میں پتھر لے کے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک ٹائر جو اس کا ٹانگے کا جو ٹائر ہوتا ہے اس کے نیچے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سر رکھا ہوا تھا, اور دوسرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر رکھا ہوا تھا, اور اس ٹانگے کو پیچھے رکنے سے روکا ہوا تھا. اس بزرگ نے کہا کہ یہ صحابہ اکرام کا جو مقام ہے, جو قربانیاں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی ہیں, ان تک پہنچنا ناممکن ہے. تو اس نے کہا کہ جی میں نے خواہش جو تھی میری ٹھیک نہیں تھی, کہ دیکھیں وہ پتھر لینے جا رہے ہیں اور حضرت ابوبکر حضرت عمر نے نہ پتھر کو دیکھا نہ کچھ, اپنا سر ٹانگے کے نیچے رکھ لیا اور اس سر سے جو ہے اس ٹانگے کو روک لیا تاکہ واپس نہ آئے. یہ مقام ہے ان لوگوں کا, یہ مقام ہے ان لوگوں کا, ادب کا مقام ہے. ٹھیک ہے, حال ہی میں اب مسلمان کیا کرسچنز بھی, نان مسلمز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ وہ جانتے ہیں کہ وہ نمبر 1 پہ ہے. دا 100 ایک کتاب تھی مائیکل ہارٹ کی, اور واز دا بیسٹ سیلنگ ناول, اور اس میں مائیکل ہارٹ باوجود کرسچن ہونے کے اس میں نمبر 1 میں اس نے محمد رسول اللہ کو رکھا. تو اس نے جب نمبر 1 پہ رکھا تو جو کرسچنز تھے انہوں نے بہت چیخا چلایا کہ بھئی آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھ دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 3 پہ رکھ دیا, آئنسٹائن کو نمبر 2 پہ رکھ دیا آپ نے, یہ کیا کیا آپ نے؟ تو کہتے ہیں کہ بیکاز محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا, ہی واز سپریملی سکسیسفل ان ریلیجس اور جو دنیاوی جو مسائل ہیں ان دونوں میں ہی وہ سپریملی سکسیسفل ان بوتھ ورلڈس, اس لیے میں نے ان کو نمبر 1 پہ رکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے نان مسلمز بھی کرتے ہیں, مسلمان بھی کرتے ہیں, لیکن ہم کسی اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ کوئی نان مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے تو ہم بہت خوش ہو جائیں. ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کرنے والے, ان کے محبوب اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اے میرے نبی, حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو ہی نہ بناتا. تو ہمارے لیے تو یہی کافی ہے. تو ایک انسان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے, تو اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ جو ہے, جیسے میں نے بتایا, لیٹس ڈیوائڈ اٹ انٹو تھری پارٹس. ٹھیک ہے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تقریباً 63 ایئرس تھی. تو فرسٹ 40 ایئرس بیفور نبوہ, پہلے 40 سال جو تھے, یہ ایک پیریڈ ہو گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 ایئرس میں جا کے نبوت جو ہے حاصل ہوئی. اور یہ جو 40 برتھ ٹو 40 ایئرس, یہ ایک
ایرا ہو گیا. اس کو ہم کہیں گے ٹریننگ پیریڈ یا پریپریشن, کہ اللہ تعالیٰ واز پریپیئرنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فار دا نبوہ. اب میں آپ کو بہت آسان کر کے نبی کریم کی زندگی کو کیٹیگرائز کر کے ڈپارٹمنٹس بنا کے اس کے بتا رہا ہوں آپ کو, تاکہ کل کو آپ بھی اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو سیکنڈ جو تھا آفٹر نبوہ, نبوت کے ملنے کے بعد, جو تقریباً 13 سال تھے, ٹھیک ہے نا, یہ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے. یہ اس کو ہم کہیں گے مکن پیریڈ, مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے تھے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹیسٹنگ ٹائم, یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹارچر اور ٹف ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, یہ جو مکہ کا جو پیریڈ تھا. اس کے بعد تقریباً 10-11 سال جو مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے, وہ ہجرت جب کی انہوں نے, تو اس کو ہم مدینین پیریڈ کہیں گے. مدینہ کی زندگی 10 سال تھی. تو فرسٹ 40 ایئرس نبوت, اور نبوت سے لے کے جو ہجرت, مطلب مکہ کا جو پیریڈ تھا, ہم اس کو نبوی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. 1 نبوی, 2 نبوی, 3 نبوی, 10 نبوی, 13 نبوی. اس وقت کیلنڈر نہیں بنا تھا. جب ہجرت ہوئی, اور ہجرت کے بعد جب نبی کے رسول نے 10 سال مدینہ میں رہا, تو وہاں سے پھر فرسٹ ہجری, سیکنڈ ہجری, تھرڈ ہجری, فورتھ ہجری ہم کہیں گے نبی ہجرت کے بعد مدینہ کے پیریڈ میں. تو میں اس میں سے جو پیریڈز ہیں, ان میں سے میں جو موٹی موٹے جو ایونٹس ہیں, جو مین ایونٹس ہیں, ان کو تھوڑا تھوڑا ڈسکرائب کروں گا, اور پھر اس طرح آگے چلوں گا. اور مین جو میرا جو میں ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے مدینین پیریڈ, جس میں معاشرے کی جو تشکیل تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی, وہ ہمارا مین ٹاپک ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو ایک ہی سٹنگ میں ختم کرنے کی, کیونکہ بہت یہ لمبی جو ٹاپک ہے, کوئی آسان ٹاپک نہیں ہے. تو پہلے میں بات کروں گا برتھ ٹو 40 ایئرس, وچ از دا ٹریننگ آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں جب بھی سیرہ کو ڈسکرائب کیا جاتا, تو جو سیرت نگار جو ہوتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق. اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شجرہ نسب چلتا ہے. تو حضرت ہاجرہ اور حضرت نانا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام, جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے تھے, تو ان کو ایک حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ ان کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کے آئیں جو بالکل بیابان ہے, جو ایک ڈرائی لینڈ ہے, جس میں کھانے کو نہیں ہے, پینے کو نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جب وہاں پر حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو لاتے ہیں, جو چھوٹے بیبی ہیں اس وقت, اور ان کو وہاں پہ جا کے ایک چٹیل میدان, جہاں کعبہ بھی نہیں بنا تھا, اس جگہ میں زمزم کے قریب, بالکل سوکھی ڈرائی جگہ, نہ بندہ نہ بندے کی ذات, وہاں پر چھوڑتے ہیں, اور چھوڑ کر اونٹنی اور جو بھی سواری تھی ان کو لے کے واپس نکل جاتے ہیں. اب ایک تنہا عورت, ایک بچہ جو دودھ پیتا ہے, اور تھوڑا سا کوئی کھانے پینے کی چیزیں, پانی تک نہیں ہے, چھوڑ کے جا رہے ہیں. کتنا بڑا ٹیسٹ ہے ایک عورت کے لیے, کتنا بڑا ٹیسٹ ہے. جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے, تو پیچھے سے انہیں آواز دی کہ بھئی آپ ہمیں یہاں پر کہاں کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے. پھر تھوڑا سا آگے گئے, پھر پوچھا کہ بھئی آپ کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پر, کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر. پھر تیسری دفعہ کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ یہاں پر ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی اللہ تعالیٰ کے ہی حکم سے میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ بھی آخر حاجرہ علیہ السلام تھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نسل وہاں سے جو ہے چلنی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم سیٹسفائڈ, اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مجھے وہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے بنایا ہے, اللہ تعالیٰ رازق ہیں, وہی مجھے دیں گے. تو جب وہ وہاں اکیلی رہ گئیں, کھانا پینا ختم ہو گیا, سب کچھ, اسماعیل علیہ السلام کو وہاں نے لٹا کے, صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تھوڑی اونچی ہیں, اوپر جا کے دیکھتی تھیں کہ شاید کوئی دور سے کچھ نظر آ جائے, کوئی کھانے پینے کی چیز, کوئی پانی وغیرہ. تو دوڑ کے صفا جاتی تھی, واپس آتی تھی ڈر کے مارے کہ کوئی بچے کو کوئی جانور نہ کھا لے, ان کے پاس آتی, پھر دوڑ کے مروہ جاتی, وہاں پہ جا کے دیکھتی کوئی ہے کہ نہیں, پھر دوڑتی ہوئی واپس آتی, پھر صفا, پھر مروہ, اس طرح چکر لگا رہی تھی. یہ چکر لگانا اور یہ حاجرہ علیہ السلام کا دوڑنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا, کیونکہ ان کی جو فکر تھی اپنی اولاد کے لیے, اور ان کی جو پریشانی تھی,
مخلوق کے لیے، اللہ کی اولاد کے لیے وہ پریشانی اور وہ اس پریشانی میں دوڑنا ان کو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دوڑنا جو ہے وہ حج کا حصہ ہی بنا دیا، اس کو واجب کر دیا. قیامت تک جب حج ہوتا رہے گا تو صفا اور مروہ کے درمیان آپ لوگ دوڑیں گے. صرف حاجہ علیہ السلام کا جو دوڑنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اس یاد میں آپ کو بھی دوڑنا پڑے گا. کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ جو بچہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بے سہارا ہے اور اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کی ماں اس کا سب کچھ ہوتی ہے. اس کی ماں نے اس کی خاطر جو تکلیف اٹھائی اور جو پریشانی، جو فکر ہوئی، اس فکر اور پریشانی کو دیکھ کر اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئے کہ انہوں نے حج کا اس کو حصہ بنا دیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو ظاہری بات ہے میں نہیں کر سکوں گا، تو میں آپ کو ایک کتاب ریکمینڈ کرتا ہوں جس کا نام ہے تاریخ اسلام. ٹھیک ہے نا. دس بک یہ محمد میاں صاحب کی ہے. اٹس اے ویری اسمال بک. اٹس بیسکلی ایک کی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں ایونٹس ہیں ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے، اور بہت مطلب سوال اور جواب کے طریقے میں لکھا ہے، بڑا بڑا کر کے. ایک عام آدمی کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا وہ اس میں لکھی ہوئی. فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی وفات کہاں ہوئی؟ مدینہ منورہ میں. مدینہ میں وفات کیوں ہوئی؟ کیونکہ ان کے والد ماجد کی ننیال مدینہ میں تھی. بنی نجار کے خاندان، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تجارت کی غرض سے شام تشریف لے گئے تھے، راستے میں مدینے ٹھہر گئے تھے اور پھر بیمار پڑ گئے تھے، پھر وہاں ان کی فوت ہو گئے. ٹھیک ہے نا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کیا تھی اور عبد المطلب کی عمر کیا تھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی اور 10 ماہ تھی، اور عبد المطلب کی عمر 140 سال تھی. تو اس انداز میں یہ بک لکھی ہوئی ہے اور بہت چھوٹی سی ہے. یہ رکھ لیں اور یہ خرید لیں یا PDF اس کی ڈاؤن لوڈ کر لیں، تاریخ اسلام. ٹھیک ہے نا. محمد میاں صاحب کی. اور اٹس لائک اے کی، سارے ایونٹس ہیں اس میں نبی کے، اور آپ لوگ اس کو رکھیں اپنے پاس، اور اس سے وہ چیزیں جو ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا، کم از کم آپ وہ چیزیں کریں. تو اب وہاں پر جب وہ دوڑ رہی تھیں تو اسماعیل علیہ السلام وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے جب اپنا پاؤں زمین پر رگڑا تو وہاں پر زمزم کا کنواں نکل آیا. اچھا، زمزم کا کنواں نکل آیا تو ایک کیراوان، کچھ قافلہ تھا جرہم کے نام سے. یہ وہ قوم سبا کے جو لوگ تھے، وہاں سے جو ڈیم ٹوٹا تھا وہاں سے بھاگ کے کچھ حجاز چلے گئے، کچھ کہاں چلے گئے، کچھ کہاں چلے گئے. اس طرح جرہم کا ایک قبیلہ وہاں سے ہوتے ہوتے یہاں پر آ گیا. تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں اوپر پرندے اڑ رہے ہیں، تو انہوں نے فیل کیا کہ نیچے کوئی چیز ہے جس کے سے پرندے ہیں. تو وہ سارا جو قبیلہ تھا وہ یہاں پر آ گیا، اور یہاں پر حاجہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر موجود تھے. وہاں پر آ کے انہوں نے کہا جی ہم بھی، آپ کے زمزم کا کنواں ہے، اس میں ہمیں بھی پانی مل سکتا ہے، ہم بھی یہاں ٹھہر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس سے اجازت لی، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے گھر والوں کی حفاظت فرمائے اور لوگ کے دلوں میں محبت ڈال دیں اور ان کو ثمرات عطا کریں، ان کو سب کچھ عطا کریں، وہ ساری چیز. تو جرہم وہاں آ گئے اور وہاں پر آ کے پھر بس گئے. تو وہاں پر جب وہ بسے اور وہیں پر ہی سے ان کی نسلیں چلنا شروع ہوئیں، وہیں پر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، انہیں میں پھر شادیاں ہوئیں، پھر شادی ہونے کے بعد پھر آہستہ 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 وہ بہت پھر لمبی ایک سٹوری ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس جگہ میں ہی. تو نبی کریم تقریباً 9 ربیع الاول منڈے 20 اپریل 571 AD میں، اور بعض میں 12 ربیع 13 ربیع الاول بھی ہے مشہور. ٹھیک ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے صبح صادق کا ٹائم تھا، آفتاب نکلنے سے پہلا یہ ٹائم تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اصحاب فیل کا سال تھا. اصحاب فیل جو ابراہا جب اپنی فوج کو لے کر آیا تھا، 60,000 کی اس کی آرمی تھی، وہ کعبہ کو گرانے آیا تھا، اس کو گرانے آیا تھا. تو وہ سال تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. تو یہ تقریباً 571 ایئرز آفٹر عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا. 571 ایئرز کا ٹائم پیریڈ ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ جو ان کے والد تھے، عبد المطلب کے بیٹے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ وہ شام جا رہے تھے تو راستے میں ان کی جو ہے ننیال جو بتایا جس طرح، وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. پھر مدر نے ان کو ریز کیا 6 ایئرس تک،
اور پھر ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت آمنہ نے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے 8 سال تک 2 سال انہوں نے ان کی پرورش کی, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فادر ہیں, انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لمبی جو ہے پرورش کی, اینڈ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ رہے. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. تو جب بچے پیدا ہوتے تھے عرب میں تو ایک رواج تھا کہ ان کو سبربس میں بھیج دیا جاتا تھا, جو عرب کے جو باؤنڈری میں جو علاقے تھے وہاں بھیج دیا جاتا, کیونکہ عرب میں کچھ سعودی عرب میں ہوا کچھ اس قسم کی تھی جو بچوں کے لیے ٹھیک نہیں تھی. پلس وہاں پر جو عربی بولی جاتی تھی ان سبربس میں وہ بہت فصاحت اور بلاغت والی عربی تھی. عرب میں جو ہے نا فصاحت اور بلاغت کا بہت زیادہ چرچا تھا. ان کو اپنی شاعری پہ اور اپنی گفتگو پر اتنا ناز تھا کہ وہ عام لوگ کہتے تھے کہ یار یہ ہمارے مقابلے میں کیا ہے. ایسے مطلب وہ خط نہیں لکھتے تھے. وہ ایک بندہ اگر اونٹ پہ جا رہا ہے تو اس کو کچھ الفاظ دے دیتے تھے کہ یار یہ الفاظ یاد کر لو اور جب اس شہر میں جاؤ تو اس آدمی کو دے دینا تم. تو ان کا حافظہ اتنا تیز تھا اور وہ ان الفاظ کو بھی آئی نہیں ایسے ہی جا کے ادھر پہنچا دیتے تھے. اتنا ان کا حافظہ تیز تھا اور اتنی فصاحت اور بلاغت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں بھیجا گیا تاکہ عربی بھی ٹھیک ہو جائے اور یہاں پہ جو آب و ہوا ہے اس سے بھی وہ بچ سکیں. اس کا آپ اندازہ لگا لیں فصاحت اور بلاغت کا, کیونکہ قرآن مجید بھی جیسے بائبل جب نازل ہوئی, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات نازل ہوئی, تو اس وقت جادوگری کا بہت یہودیوں میں بہت زیادہ وہ تھا, رواج تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ عصا جو اژدہا بن جاتا تھا اور ایک ہاتھ جو ان کا برائٹ ہو جاتا تھا, یہ معجزات دے کے بھیجا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ ان مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, ٹھیک ہے, مادر ذات اندھوں کو زندہ کرتا تھا اور اس کے بعد پرندہ بناتے تھے مٹی کا اور پھونک مارتے تھے. یہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا قرآن کا, جو فصاحت اور بلاغت میں اور جو اس کا طرز ہے جس طرح وہ لکھا ہوا ہے اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. اتنا اعلیٰ عربی ہے کہ اس تک پہنچنا ناممکن ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. اس زمانے میں ایک شاعر تھا, بہت بڑا شاعر. وہ اتنا بڑا شاعر تھا کہ وہ وہاں غار میں رہتا تھا اور وہ عام لوگوں سے الگ رہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ جی میں اگر آپ لوگوں میں رہوں گا نا تو میری فصاحت اور بلاغت اور میری عربی خراب ہو جائے گی, اس لیے میں اپنے شعر و شاعری غار میں بیٹھ کے الگ کروں گا. لوگ آتے تھے آ کے اپنے شعر و شاعری کے جو لکھے ہوتے تھے وہ آ کے اس میں پھینکتے تھے تو وہ ان کو کریکٹ کر کے اگلے دن پھینک دیتا تھا, واپس لے آتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو کسی نے انا آتینک الکوثر کو لکھا اور آخری آیت نہیں لکھی اور اس کو جا کے اندر رکھ دیا کہ وہ شاعر اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو اگلے دن شاعر نے اس کو باہر رکھ دیا واپس اور کہتا ہے کہ یہ جو کلام تم نے بھیجا ہے نا یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے. یعنی اس شاعر نے پہچان لیا کہ کوئی انسان اس قسم کی بات نہیں کر سکتا, میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا اس شعر کو یا اس کلام کو, کیونکہ یہ انسانی کلام نہیں ہے. تو ایسا فصاحت اور بلاغت تھی قرآن مجید میں کہ ایسے ایسے شاعر بھی دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ کیا زبردست ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ان کو لے کے گئیں دائی, ان کو دودھ پلایا اور وہاں پر وہ کافی عرصہ رہے اور وہاں پر بھی بہت سارے معجزات ہوئے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جس سواری پہ وہ آئی تھیں بہت لاغر سواری تھی, بہت بیمار تھی, سب سے پیچھے تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کے جا رہی تھی اور اسی سواری میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سواری اتنی فاسٹ ہو گئی کہ سب سواریاں پیچھے رہ گئیں اور وہ سب سے پہلے اپنے گھر میں پہنچ گئے. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ سواری وہی ہے. حلیمہ سے پوچھنا کیا یہ وہ سواری وہی ہے جس پہ آپ آئی تھی, تو مرنے والی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سواری پر بیٹھنے سے ہی وہ سواری جو تھی اونٹنی تھی یا گدھی جو بھی تھی وہ اتنی سپیڈ ہو گئی اس میں کہ وہ ایجائل ہو گئی بہت زیادہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی. اور گھر میں گئیں تو جہاں پر وہ لوگ اپنے چرواہے اپنے جو گریزنگ اینیملز تھے ان کو بھیجتے تھے, گائے بکریوں کو جس جگہ میں چر کے آتے تھے تو واپس آتے تو دودھ ہی نہیں ہوتا تھا بالکل. لیکن جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں آئے تو وہاں ایسی برکات ہو گئی, جب وہ واپس آتے تھے چر کے اتنے ان کے دودھ بھر جاتے تھے تھنوں سے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے اور کہتے تھے آپ نے کس جگہ پر اس کو بھیجا ہے.
چرنے کے لیے، ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی اپنے جانور ادھر بھیجیں گے. تو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی جو لوگوں کو نظر آ رہی تھی. یہ وہ ٹائم تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہو رہے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہاں پر رہے. پھر اس کے بعد جب بڑے ہو رہے تھے تو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح سے محفوظ رکھتے ہیں. تو وہ اپنی جب بکریاں چراتے تھے مکہ میں، تو ان کے دوست جو ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ بھی چراتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دوست جو تھا چرواہا، اس نے کہا کہ آپ میری بکریوں کا خیال رکھیں، میں ذرا نیچے شہر میں ہو کے آتا ہوں. وہاں پر جیسے پبز ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں، شراب پی جاتی ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ لڑکا انہوں نے کہا میں جی وہ دیکھ کے آتا ہوں. تو وہ لڑکا اس طرح جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ کہا کہ میں بھی دیکھوں اس میں ہے کیا. لیکن دیکھیں نبی جو ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ ایسی کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کو محفوظ رکھتے ہیں غلط چیزوں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ صرف دیکھنے کے لیے کہ ہے کیا ادھر جب گئے، اور وہاں جب میوزک بج رہا تھا اور جو شراب پی جا رہی تھی، یوں ہی انٹر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی نیند کو طاری کر دیا کہ میوزک کے پڑھنے سے پہلے ہی وہ وہاں سو گئے تھے. ایک دفعہ گئے بہت سخت نیند اور سو گئے، جب اٹھے تو سب ختم ہوا پڑا. اگلے دن پھر گئے تو پھر نیند، اور اتنی سخت نیند طاری ہوئی کہ وہ جب اٹھتے ہیں تو سارا معاملہ ختم ہوا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. تو جب یہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں اس میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا 0 برتھ سے لے کے 40 ایئرس یہ نبی کریم کی ٹریننگ ہو رہی ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ جتنے بھی یہ انبیاء ہوتے ہیں، یہ شیپرز تھے، یہ چرواہے تھے. کیونکہ نبی کریم نے یہ بھی فرمایا کہ ایون جانوروں کی صحبت سے بھی انسان پہ فرق پڑ جاتا ہے. جو شیپ اور بکریوں کو چرانے والوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اونٹنیوں کو اور اونٹ کو چرانے والوں کے دل سخت ہوتے ہیں. تو یہ ایک آلسو اٹ واز کائنڈ آف اے ٹریننگ کہ بکریاں چرانا اور شیپ کو چرانا بہت مشکل کام ہے. اگر جو آپ لوگ اگر کسی کا گاؤں ہے، اور گاؤں میں اگر آپ نے دیکھا ہے، میں نے تو دیکھا ہمارے گاؤں میں گلگت کے سائڈ میں، وہاں پر بکریوں کو جو چراتے ہیں، میں نے دیکھا کہ بہت مشکل کام ہے. ایک تو وہ ہائٹ میں چھوٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو آگے کوئی جانور اٹیک کرنے آئے تو ان کو پتہ نہیں چلتا، آ کے ایک دم وہ کھا جاتا ہے ان کو. تو اب شیفرڈ کا کام ہوتا ہے کہ اس نے سارے لوگوں کی جو بکریاں ہوتی ہیں وہ چرا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کا محافظ ہوتا ہے. تو اس نے وہ ان کو غور سے دیکھنا بھی ہوتا ہے، ہر وقت ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. کیونکہ دوسرا یہ ہوتا ہے ایک دم وہ چھلانگ مار کے کسی کے باغ میں چلے جاتے، چھلانگ مار کے کسی کے کھیت میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر سالوں سال دشمنیاں ہو جاتی تھیں اس وجہ سے کہ آپ کی بکری یہاں پر کیوں آ گئی. اور وہ ایک دم مطلب ایسی جگہوں میں چلی جاتی ہیں کہ ان کے پیچھے جاؤ تو پھر آپ اگر ایک کے پیچھے جائیں گے تو پیچھے ساری بکریاں جو ہیں وہ بغیر محافظ کے ہوتی ہیں، کوئی بھی گیدڑ یا شیر وغیرہ آ کے ان کو کھا سکتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ٹریننگ کا حصہ تھی. موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال بکریاں چرائیں، ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں، اور اس میں ایک صبر اور ایک پیشنس ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ بکریاں چرانے جا رہے ہیں اور آپ آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی بک پڑھ رہے ہیں اور یہ آپ نے ہر وقت دیکھنا ہے ان کو. ایک تو جھنڈ ہوتا ہے، وہ ایک دم کوئی نکل جاتا ہے ادھر، کوئی ادھر نکل جاتا ہے. تو یہ سارا چیزیں آپ کے اندر برداشت، اور آپ کے اندر صبر، آپ کے اندر ویجیلنس، اور آپ کے اندر ایک کیئرنگ، اور یہ ساری چیزیں آپ کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ایک ٹریننگ ہے جو انسان کے اندر بکریاں چرانے کے اندر سے آ جاتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو میری مثال ایسے ہے کہ کسی نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد وہ جگہ جو ہے ساری روشن ہو گئی. جب روشن ہو گئی جو پروانے ہیں وہ اس کو کوئی نور سمجھ کے اس کے اندر گھسنا شروع ہو گئی اور وہ جلنا شروع ہو جاتی تھی، اور ایک بندہ جو ہے ان کو پکڑ پکڑ کے سائڈ پہ کر رہا ہے. کہتے ہیں میری بھی مثال ایسا ہی ہے کہ تم لوگ جو ہے برائی اور ان کی طرف غلط کاموں کی طرف جاتے ہو، آگ کی طرف جاتے ہو، دوزخ کی طرف جاتے ہو، میں تمہارے دامن پکڑ پکڑ کے واپس کھینچ رہا ہوں تمہیں اس سے بچانے کے لیے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے محافظ ہیں، امام ہیں، اور وہ ان کی کیئر کرتے ہیں، اور ان کا مین جاب یہی تھی کہ کسی طرح ان کو دوزخ سے بچانا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ویجیلنس تھی کہ آپ ایک دفعہ مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے، تو ایک دم بہت بڑا کوئی ایک شور ہوا، اور رات کے ٹائم میں بالکل ہی لوگ بھی سارے ڈر کے جو آدمی تھے جو بھاگے، اور بھاگ کے وہاں پر جانے لگے. جا کے جب وہاں پر دیکھا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور سب سے پہلے وہاں پہنچ کے جائزہ لے کے سب ان کا پھر سب کو کہ آپ واپس چلے، سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز تھا، ایک طریقہ تھا اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، کہ کس طرح ان کا خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹیلیجنس لیول، انٹلیکچوئل مائنورٹی تھے، ٹھیک ہے نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس لیول اتنا ہائی ہے کہ ہم لوگ تو انٹیلیجنس کو ہمارے لیے کسبی چیز ہے، وی ارن اٹ. ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو، بہت سیکھنا سکھانا، جگہوں میں جانا، باتیں کرنا، اور یہ سوسائٹیز کو دیکھنا، اسے سیکھنا، سیکھ کے ہم اس انٹیلیجنٹ بن جاتے ہیں کتابیں پڑھ پڑھ کے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں کمانے کی ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انٹیلیجنس جو تھی انبیاء کو دی جاتی ہے، اس لیے وہ ان کا جو لیول ہے انٹیلیجنس کا، اس انٹیلیجنس لیول پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ ایک ایسا انٹیلیجنس لیول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے آپ کو جب بھی کوئی جب مسائل ہوتے، فار ایگزامپل ایک دفعہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ینگ تھے بہت، ٹھیک ہے نا، اور جب ایک قبیلوں میں ایک جنگ چھڑ گئی کہ جی حضرت اسود کو اٹھا کے ہم نے اس کی جگہ پہ رکھنا ہے، کون رکھے گا؟ تو 4 قبیلے تھے، چاروں نے جناب اپنے ہاتھ خون میں جا کے دھوئے اور کہے گا یہاں پر تو اب جنگ ہوگی، خون ریزی ہوگی، ہمارا سردار جو ہے حجر اسود کو اٹھائے گا. ایک نے کہا ہمارا سردار ہے. تو آخر میں طے پائے کہ جی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ینگ تھے، عمر میں بھی چھوٹے تھے، لیکن ایسا زبردست فیصلہ کیا کہ ان کا ایک چادر لے کے آئے، اس میں نبی کریم حجر اسود کو جو ہے درمیان میں رکھا. ایک سردار سے کہا کہ آپ ایک کونا پکڑ لیں، ایک سردار سے کہا ایک کونا، ایک سردار سے. چاروں سرداروں نے کونے پکڑے اور چادر اٹھائی. جب وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا. تو یہ فیصلے سے سارے سردار خوش ہو گئے، اور اتنے خوش ہوئے کہ آپ ایک ایسا نبی کریم نے فیصلہ کر دیا جس سے سارے خوش ہو گئے. تو نبی کریم کا انٹیلیجنس لیول اتنا زبردست تھا کہ اس کے علاوہ جب نبی کریم کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فار ایگزامپل جب تجارت کی، حضرت ختیجہ نے رضی اللہ عنہا نے نبی کریم کو چوز کیا کیونکہ وہ صادق تھے اور امین تھے. ان کو شام بھیجا کہ آپ یہ بزنس کریں. تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا ایک کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا ایک خیال ہے کہ وہ بزنس وومن تھیں، ٹھیک ہے نا، بزنس وومن تھی، لیکن یاد رکھیں وہ مزاربت کرتی تھیں. مزاربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک انویسٹر ہوتا ہے اور ایک مزارب ہوتا ہے. مزارب وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس کو آپ پیسے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں یہ مال آپ جا کے بیچ کے آئیں، ٹھیک ہے نا، اور جو فائدہ ہوگا آپ کو میں اتنا % دوں گی، اور اگر نقصان ہو گیا تو سارا میرا نقصان ہو جائے گا. یہ اس کو مزاربت کہتے ہیں. اور مشارکت وہ ہوتی ہے جس میں سارے پارٹنرز ہوتے ہیں، نفع نقصان سب کا ہوتا ہے. حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کبھی بھی دیکھیں اس زمانے میں ان کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا. ابھی اسلام مطلب نبوت بھی نہیں ہوئی، اور طاہرہ کا لقب، طاہرہ اس عورت کو کہتے ہیں جو پاک عورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. زمانہ جاہلیت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو طاہرہ کا لقب دیا گیا تھا. وہ کبھی بھی بزنس میٹنگز میں، کبھی بھی بازار میں، کبھی بھی مارکیٹس میں جا کے انہوں نے کوئی چیز بیچی نہیں ہے، نہ ہی کوئی انہوں نے بزنس میٹنگز کی ہے، نہ ہی وہ گھر سے باہر نکلا کرتی تھیں جا کے اپنا مال بیچتی تھیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ بزنس کرتی تھیں اور تجارت کرتی تھیں. یہ غلط کوٹ کیا جاتا ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح کر کے پورٹرے کیا جاتا ہے جیسے کہ بزنس وومن تھی، باہر جانا آنا، لوگوں سے ملنا، بزنس کرنا، میٹنگز کرنا. بالکل ایسا نہیں تھا. ٹوائس ویڈوڈ، 2 دفعہ مطلب بیوہ تھی، وہ بچے تھے ان کے، مجبوری تھی. ان کے کزن تھے جو بہت بڑے بزنس مین تھے، وہ مشورہ ان کو دیتے تھے، تو وہ پھر مزاربت کرتی تھیں. اس مزاربت میں وہ کسی کو ہائر کرتی تھی. مزارب وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس سکل ہوتی ہے بیچنے کی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ تجارت کریں میرے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تجارت کی تو اتنا زبردست طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اور بزنس کیا کہ اس میں اتنا فائدہ ہو گیا، ان کو اتنا فائدہ ہو گیا. اور جو ساتھ ان کے جو غلام تھے وہ بھی گئے تھے، انہوں نے بھی دیکھ کے جو ہے بہت تعریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے اپنا رشتہ
भेजा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया, और जितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हुई वो सारी हज़रत खतीजा से हुई। एक हज़रत इब्राहीम जो थे हज़रत मारिया से हुए थे, बाकी तमाम नबी करीम की जो औलाद थी वो सारी हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई, और उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया उनके लिए, ठीक है ना। तो ये कुछ हो गया यहाँ तक। और फिर उस ज़माने में नबी करीम गार हिरा में जाके बैठते थे और मुराकबा करते थे, मतलब सोचते थे, गौर करते थे, फिक्र करते थे। नबी करीम की आदत थी शुरू से ही गौर व फिक्र करने की। इंटेलिजेंट आदमी होता है वो गौर व फिक्र करता है। जब वो हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जब थे तो उनके बच्चे स्पोर्ट्स और ये गेम्स और ये चीज़ें खेलते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीज़ों में बिल्कुल उनका इंटरेस्ट नहीं होता था, वो गौर और फिक्र करते थे। गौर फिक्र करने से इंसान के अंदर इंटेलिजेंस लेवल बढ़ जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में जाते थे, वहाँ पर जाके गौर फिक्र करते थे और अल्लाह ताला की याद में याद करते रहते थे कि दुनिया को किसने बनाया है, क्रिएटर कौन है, अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला को जहन में लाना, उसको याद करना, तो फिर वहाँ पर पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ठीक है ना, ये नाजिल हुई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, वो सारा वाक़या आपको पता है कि उनको आके दबाया, तो उन्होंने कहा मा अना बिक़ारी, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो मतलब ये था कि उस सारे प्रोसेस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा घबरा गए, और घबरा के वापस आते हैं, और वापस आके हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जब आते हैं तो फिर उन्होंने उनको दिलासा देती हैं और उनको बताती हैं कि देखें जो भी आया ये आपके साथ हुआ है ये खैर का ही है। तो ये पहली बर्थ से लेके 40 इयर्स की मैंने आपको कहानी की शॉर्ट इवेंट्स मैंने आसान करके आपको मैंने बता दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो है ना पार्ट 2 की तरफ मैं आता हूँ, मक्कन पीरियड, ठीक है ना। ये 13 साल, इस पीरियड को मैं टफ टाइम कहूँगा, टेस्टिंग का टाइम कहूँगा, और मैं ये कहूँगा वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जूइ वन-नक़्सि मिनल अम्वालि वल-अनफुस और वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा, सबको टेस्ट करूँगा 5 चीज़ों से, खौफ से, मैं तुम्हें भूख से, तुम्हारे माल में कमी से, तुम्हारी जानों से, और तुम्हारे समरात, तुम्हारे फ्रूट्स से, और आप खुशखबरी दे दीजिए आप सब्र करने वालों के ऊपर। तो इंसान के ऊपर जो सब्र, जो मुसीबत के पहाड़ जब टूटते हैं तो उस वक़्त जो इंसान सब्र करता है ना, उस सब्र का बहुत बड़ा जो फल है अल्लाह ताला देते हैं। लेकिन उस वक़्त अगर इंसान लान तान शुरू कर दे और शिकायत करनी शुरू कर दे तो वो सारा जो अजर होता है वो ज़ाया हो जाता है। मुसीबत तो फिर भी आनी ही थी और वो अजर भी गया उस वक्त। तो उस वक्त जो बाद में आप जितनी मर्जी कह लें जी वो हो ठीक है जी अल्लाह ताला की तरफ, लेकिन आपका पहला रिएक्शन जो है वो काउंट करेगा ना। आपका पहला रिएक्शन जब कोई आपके ऊपर बहुत बड़ी कोई मुश्किल जब टूट जाती है तो आती है, तो फिर आपका पहला रिएक्शन क्या है, उस पहले रिएक्शन को आपने जो है ना उसको सब्र कहते हैं। अगर उसमें आप कामयाब होगे तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देती है, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर जब इस सेकंड पीरियड में मक्कन पीरियड 13 साल टफ टाइम, टेस्टिंग टाइम, 40 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग हो रही थी, प्रिपेयर किया जा रहा था। अब वो टाइम आ गया जिसमें मुश्किलात में से गुजरना है। तो हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने कज़न बरका बिन नौफल के पास लेके जाती हैं और कहती हैं कि वो बहुत बड़े एक आलिम थे, किताबें पढ़ने वाले थे। उन्होंने कहा कि जी जब कहानी सुनी, कहानी सुनने के बाद वो एकदम हैरान हो गए। कहते हैं ये जो आपके पास आए थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, कहते हैं ये वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया करता था। और काश मैं वो ज़माना देखूं और आपका साथ दूं अगर मैं ज़िंदा रहा, जब आपको आपके कबीले वाले आपको यहाँ से निकालेंगे, आप पे जुल्म करेंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हो गए, कहते कि मेरे पर क्यों आप कोई जुल्म करेगा, मैं तो सादिक अमीन हूँ, मुझे लोग पसंद करते हैं। उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा। तो यहाँ से आप देखें कि वर्का बिन नौफल को पता था कि मैंने आपको बताया ना शुरू में पिछले लेक्चर्स में, अदल क्या होता है, बुराई को देख के मना करना, कि वज़ उश्शई फ़ी महल्लिही, एक चीज़ को उसकी जगह पर रखना अदल है, उसको हक देना। वज़ उश्शई फ़ी गैरि महल्ली, एक चीज़ को उसके माल से हटा देना, ये जुल्म है। तो मैंने आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि देखें यहाँ पर जब अदल यही है कि जो हक बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जाएगी वो आगे पहुँचाएंगे, बुराई को पहचानेंगे। इसीलिए नबी कसम ने जब बुराई को आगे
دیکھ کر لوگوں کو بتایا کہ یہ چیز بری ہے تو سارے ان کے دشمن ہو گئے، ان کے رشتہ دار دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور ان پر ٹارچر کیا، اور ایسا ایسا ٹارچر کیا جس کی وجہ سے کہ انسان کے ذہن میں نہیں آتا کہ اس طرح کے ٹارچر ہوتے ہیں. بلکہ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی اگر اسکول کالج کا لڑکا اگر تھوڑا سا دیندار ہو جائے، تھوڑا سا دین کی طرف جانا شروع ہوئے، تو گھر کی طرف سے اس کو بڑی انکمفرٹ ملتی ہے، رشتہ داروں کی وجہ سے بہت انکمفرٹ ملتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو کیا ہو گیا، یہ تو مولوی ہو گیا، اور اس نے کیا، بس آپ مسلمان بنیں جی، مسلمان بن کے رہیں اور کسی کا دل نہ دکھائیں. یہ ٹوٹل اسلام ہے، کسی کا دل نہ دکھائیں بس، باقی اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک سوچ ہماری جو ہے آج کل چل رہی ہے. کوئی اگر اسکول کالج کا لڑکا دین کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، ماں باپ گھبرا جاتے ہیں، ایک دم گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ اور ہوتا ہے. اب یہ بچہ کچھ اور بن گیا، وہ جو ویسٹرن سوسائٹی کا جو سٹینڈرڈ تھا اس کو اچیو نہیں کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے. اس انفیریٹی کمپلیکس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی بن جائے گا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا، نبی سے ان کے طریقوں کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا، اور ان کی سنتوں پر کوئی عمل کرے تو اس کو کے پیچھے پڑ جانا کہ یار یہ تم نے کیا کیا. ضروری نہیں ہے ان سنتوں پر عمل کرنا، بس آپ کسی کا دل نہ دکھائیں. اور یہ ٹوٹل اسلام ہے. ٹھیک ہے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی شروع کر دی، اور اس کے جو ریپرکشنز تھے بہت خطرناک تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں فزیکلی، مینٹلی، اسپریچولی جو ہے نا ٹارچر کیا گیا. ایک شریف آدمی جو ہوتا ہے نا، صرف اس کو آپ مینٹلی ہی اگر کوئی بات کر دینا تو اس کو بہت زیادہ اس کے دل پہ لگتی ہے. کہاں اس کو مارنا اور ٹارچر کرنا وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کے لیے. ایک شریف آدمی جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کچھ الفاظ ہی کہہ دینا تو اس کو بہت بہت اس کے دل پہ لگتے ہیں. یہ چیزیں بہت نازک ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی جو ویسے ہی جو شریف نہیں ہوتا اور اس کو آپ جو مرضی کہیں، ڈھیٹ ہوتا ہے، اس پہ یہ چیزیں فرق ہی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، جو مرضی آپ کریں. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت شروع کی، تو دین کی تبلیغ جب شروع کی، تو بہت زیادہ ان کو اور ان کے صحابہ کرام کو، جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا کہ ٹارچر کیا گیا، جس میں بلال رضی اللہ عنہ ہیں جو گرم ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور پتھر پر جو ہے چٹان نما پتھر ان کی سینے پہ رکھ دیا جاتا تھا، اور جس کے بعد وہ آہد کرتے رہتے تھے. ٹھیک ہے نا. ایک بہت تکلیف دہ ایک عمل ہے یہ، اور اس کو برداشت کرنا صرف میں بتاؤں تو انسان فیل نہیں کر سکتا. کبھی جون جولائی کی جب گرمیاں ہوں گی نا، تو لاہور میں ہی، تو بغیر آپ لوگ سلیپرز پہنے ہوئے اپنے پورچ تک یا سڑک تک جا کے 2 منٹ مجھے کھڑا ہو کے دکھا دیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا. آپ کے پاؤں جل جائیں گے. اور سعودی عرب کی گرمی اتنی گرم ہوتی ہے کہ آپ وہاں باہر دھوپ میں نہیں نکل سکتے. سن سٹروک ہو جاتا ہے، ایک دم بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. تو اس بندے کو وہاں لٹایا جا رہا ہے گرم ریت پر، اور چٹان نما پتھر رکھا جا رہا ہے، اور تکلیف اس کو دی جا رہی ہے، اور وہ کہتا ہے آہد آہد آہد، کوڑے مار رہے ہیں اس کو. اسی طرح حضرت خبیب تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اپنی کمر جب ان کو دکھائی تو وہ پریشان ہو، کہتے ہیں ایسی کمر تو میں نے کبھی کسی کی نہیں دیکھی. کہتے ہیں یا امیر المومنین، مجھے کہتے ہیں کہ آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور میرا گوشت، کمر کی گوشت جو ہے وہ پگھل جاتی تھی، چربی پگھلتی تھی، اور پگھل کے جو انگارے تھے نیچے جس پہ باربیکیو کیا جاتا ہے وہ بجھ جاتے تھے. یہ دیکھیں کتنا، مطلب یہ باتوں میں انسان اس چیز کو سوچ نہیں سکتا. کتنے ٹارچرس قسم کے یہ ایکٹس ہیں جو ان کے پر ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا. ہمارے پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، اتنا بڑا لعن طعن کرنا شروع کر جاتے ہیں کہ بس. تو ان صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے. حضرت یاسر اور حضرت سمیہ ایک بری عورت تھی جس کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کر 2 مختلف سمت پہ جو ہے نا اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، اور وہ بیچ میں سے، مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ ٹوٹا ہو گئی، پھٹ گئی بیچ میں سے، کٹ گئی بیچ میں سے.
ٹھیک ہے، یہ مطلب اس کو سوچ کے ہی ڈر لگتا ہے انسان کو کہ ایک عورت کے ساتھ اتنا ظلم، لیکن وہ شہید ہو گئی لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ان ٹارچرز کو دیکھ کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں۔ ہمیں تو صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے ایسے وقت آئے کہ ایک دفعہ کعبہ میں کے باہر جب سجدہ میں گر کے نماز پڑھ رہے تھے تو جو ابو جہل اور اس کی جو پارٹی تھی ان میں سے ایک بدبخت آدمی نے اونٹ کی اوجڑیاں من و من ہوتی ہیں وہ آ کے نبی کریم کے سر پر رکھ دیں، اتنی بھاری تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے تھے، اٹھنا چاہتے تھے لیکن اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، آ کے وہ ایک ایک کر کے اوجڑیوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ان کو دھلاتی ہیں سارا اور صاف کرواتی ہیں۔ تو مطلب اتنا مطلب اس طرح کے جو ہیں اس طرح سے ان کو ٹارچر کیا گیا صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، کہ اللہ ایک ہے، میں محمد ہوں، نبی ہوں اللہ کا۔ اس بات پر صرف جو ہے ان کو ٹارچر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور اتنے واقعات ہیں جن میں سے جو مین ہیں واقعات وہ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، مائیگریشن کر لی، مائیگریٹ کرنے پر مجبور ہو گئے، ان کی بیٹیاں تھیں دونوں کو طلاقیں ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے جو مشکل جو وقت آیا تھا نا وہ 7 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک جب ان کا بوائے کاٹ ہوا تو ان کو ایک ایسی شیب ابی طالب ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ان کو سے بوائے کاٹ کر کے قریش نے کہا کہ بس ان سے نہ لین دین نہ کھانا پینا کچھ بھی نہیں، سب بند ان کا۔ تو وہ ایک ایسا دور تھا کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم پتے کھایا کرتے تھے، ایک کھجور ہوتی تھی اس کو چوس چوس کر دوسرے کو دیتے تھے، تیسرے کو دیتے، اس طرح وہ کھجور چلتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں جو فاتح ایران جس کو کہتے ہیں، ایران کو فتح کیے، جنرل تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک دفعہ ایسی حالت ہو گئی کہ میں بھوک سے مر رہا تھا، بری حالت ہو گئی، نزا کال۔ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی کوئی گیلی چیز تھی، میں نے اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا، مجھے نہیں پتا میں نے کیا کھایا۔ ایک اونٹ کا پرانا کہتے ہیں کہ کھال پڑی ہوئی تھی جس کو میں نے دھویا، دھو کے سکھایا اور اس کو کوٹ کوٹ کے پانی میں ڈال کے میں اس کو پیتا تھا۔ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت ختیجہ تھیں، حضرت ابو طالب بھی ہوتے تھے۔ تو وہ 3 سال، ایک دو نہیں دن نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، مہینہ نہیں، سال 2 سال 3 سال وہ وہاں پر رہے۔ اچھا وہ 3 سال رہنے کے بعد جب باہر نکلے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ ہو گئی، پھر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ ایک ایسا سال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ عام الحزن کہتے ہیں کہ بہت تکلیف دہ، بہت تکلیف دہ، بہت تکلیف دہ سب تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ چلو میں سبربس میں جا کے سعودیہ کے مطلب مکہ کے سبربس میں جا کے میں تبلیغ کروں کسی کو۔ طائف چلے جاتے ہیں زید بن حارثہ کے ساتھ، طائف میں جاتے ہیں، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کانفیڈنس لیول تھا ان کا، وہ سیدھا جا کے جو ہائر لیول پہ جو آفیشلز ہوتے تھے، جو ہائر لیول کے جو سردار ہوتے تھے، ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کے بات کرتے۔ تو اسی طرح جب ان سے جب بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نہیں مانا اور بہت غلط باتیں انہوں نے کی۔ جو طائف کے جو 3 سردار، 3 بھائی تھے، اب تھا، لیل تھا اور حبیب تھا، ایک اور تھا، انہوں نے ایک بہت برے جوابات دیے۔ اور ساتھ جب نبی کے وہاں سے افسردہ ہو کے نکل رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر جو بدماش لڑکے تھے وہ پیچھے لگا دیے، تو وہ کبھی تالیاں بجاتے، کبھی گالیاں دیتے، کبھی کچھ کرتے، کبھی کچھ کرتے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے پتھر برسانے شروع کر دیے۔ تو اتنے پتھر مارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے پاؤں مبارک جو تھے لہو لہان ہو گئے ان کے۔ حضرت زید بن حارثہ ان پتھروں کو روکتے تھے اور پھر اٹھا کے آ کے ایک باغ میں انہیں وہاں پر ان کو شیلٹر دیا۔ تو یہ جب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے افسردہ ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ کے اوپر احد سے بھی زیادہ کوئی سخت دن تھا، احد کا بیٹل فیلڈ جس میں نبی کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے اور خون بھی نکلا تھا، بہت تکلیف ہوئی تھی۔ تو کہا کہتے ہیں ہاں، عائشہ کہتے ہیں کہ طائف کا جو واقعہ ہے نا اس پہ مجھے بہت تکلیف ہوئی، بہت تکلیف دی انہوں نے مجھے۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ واقعہ ہے، جب یہ ہوا نا تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے ٹوٹ گیا، بالکل دل ٹوٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور روئے اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ اللہ یہ کن لوگوں کے حوالے آپ نے مجھے کر دیا، کس طرح کے لوگ ہیں یہ جن کے حوالے مجھے آپ نے کر دیا۔ اتنا سخت
غم میں تھے, مٹ گئے تھے بالکل. اللہ تعالیٰ نے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حال میں دیکھا تھا, تو یاد رکھیں جب انسان جب مٹ جاتا ہے نا تو بالکل وہاں سے اس کی پرواز شروع ہو جاتی ہے. وہاں سے پھر وہ رفتوں کی طرف, اونچائیوں کی طرف جانا شروع کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم کو بلایا, مہمان نوازی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا اور ایسی جگہ سدرۃ المنتہا پر پہنچا دیا جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا. فرشتہ بھی جائے, اس کے جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے, آپ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بالکل اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے, اور جیسے وہ پہنچے اور جیسے اللہ اور اس کے درمیان کلام ہوا وہ تو انہیں کو پتہ ہے. جیسے وہی ہوئی, جس طرح بات ہوئی, جس طرح جو انہوں نے دیکھا, یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں ہے. تو یہ نبی کریم کو ایک تحفہ دیا دل خوش کرنے کے لیے, دل ہلکا کرنے کے لیے, کہ یہ جو ٹارچرس ٹائم تھا اس میں آپ نے بشر الصابرین, آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے, تو دیکھیں میں اب آپ کو کیا دینے والا ہوں. ان کو وہ مقام دیا جہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. نمازوں کا گفٹ بھی ہمیں وہیں سے ہی ملا ہے, جس کو ہم لفٹ نہیں کراتے. یہ ایسا گفٹ جس کو لفٹ نہیں کراتے ہم لوگ, ٹھیک ہے. یہ نمازیں بھی اسی میں ہی ہمیں ملی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پر گئے اور معراج میں جا کے ان کا دل ہلکا ہوا, اور جب ان کا مقام جب اللہ تعالیٰ نے دکھایا تو بہت نبی کے قسم کا دل ہلکا ہوا اور بہت زیادہ وہ خوش بھی ہوئے, ٹھیک ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی طرح ہی اپنی تبلیغ جاری رکھی. پھر جو واقعہ ہوا اس کے بعد اپنے آخر کار نبی کریم کو ہجرت کی جو ہے اجازت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا آپ بھی ہجرت کریں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے, اور نکل کے غار ثور میں جو 3 دن گزارے, جو ایسے 3 دن ہیں جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ترکے میں آئے, جن کو سارے صحابہ کہتے تھے کاش یہ 3 دن ہمیں مل جاتے. تو وہاں پر پھر جب ہجرت کر کے چلے گئے تو ساتھ ساتھ جب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں کہ تبلیغ کر رہے تھے, حج میں جاتے تھے, جب خیمے لگتے تھے تو نبی کریم جا کے تبلیغ کرتے تھے, دعوت دیتے تھے لوگوں کو. 6 بندہ مسلمان سال میں, کوئی 3 بندہ مسلمان, کوئی 2 بندہ مسلمان. تو یہ لوگ جاتے تھے, جا کے مدینہ میں چلے جاتے تھے. یہ مدینہ والے ہوتے تھے, مدینہ میں جا کے کہتے تھے کہ وہاں پر ایک ایسا شخص آیا ہے جو نبی ہے. تو وہاں پر جو قومیں ہوتی تھیں وہاں پر آہستہ آہستہ پیسively وہاں پر مسلمان ہو رہی تھیں. تو بائی دا ٹائم نبی کے جب طائف سے فارغ ہوئے اور یہ بوائیکاٹ سے جب فارغ ہوئے شیب ابی طالب سے, تو ان لوگوں نے اپنے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا, اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت بھی دے دی, اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے. تو یہ جو پیریڈ میں نے آپ کو بتایا, مین ایونٹس بتا دیے. پارٹ 2 مکن پیریڈ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اب ہم جو ہے میں پارٹ 3 کی طرف آتا ہوں, کیونکہ ٹائم بھی کافی زیادہ ہو گیا. یہی مین پارٹ ہے جس میں میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینین پیریڈ تھا, 13 سال کے بعد جب ہجرت کا کہا, تو وہاں سے اب ہجری کیلنڈر اب شروع ہوگا. جب نبی کریم نے ہجرت کہا نا, تو اس کو ہجرت کیے تو اس کو ہجری کیلنڈر بولتے ہیں. تو یہاں سے ہجرت شروع ہو جاتی ہے, سن 1 ہجری اس کو کہیں گے. 27 سپٹمبر 622 جمعے کے دن اور 12 ربیع الاول کو نبی کریم نے ہجرت فرمائی, ٹھیک ہے. اب آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, تو یہ ہجرت کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف ایک ٹارچر سے بچنا یا تمسخر سے بچنا یا پھر اپنی جان بچانا, نہیں. اس کا ایک مین ریزن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نبی کریم کو دیا تھا, it needed a place where it could stretch its wings, تاکہ ساری دنیا دیکھ سکے, ایک جگہ میں اس دین کو رائج کر سکے, جہاں پر اس معاشرے, نئے معاشرے کی تشکیل کر سکے, تاکہ ساری دنیا دیکھے اس کو اور دیکھ کے کہے کہ جی یار یہ جو ہے اسلام ہے. یہ ایک مین وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی. تو اب تک جو آیتیں نازل ہو رہی تھی مکہ میں, صرف وہ انڈیویجول لیول پہ تھی. انڈیویجول عبادات کرنی ہے, صبر کرنا ہے, اخلاق کو کرنا ہے. تو کیونکہ مکہ میں صحابہ کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے, اور بڑی ٹارچرس سی زندگی گزار رہے تھے, تو احکامات بھی اس طرف تھے.
اب جب مدینہ آ گئے تو سارے احکامات بھی چینج ہونا شروع ہو گئے، اور پورا دین کے بارے میں جو احکامات، جو فرائض، واجبات، جو ساری چیزیں ہیں وہ ساری اب نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اب آپ کے پاس اختیارات آ گئے اور اب آپ نے پورے دین کو اب نافذ کرنا ہے۔ اب جب نبی کے وسلم جب مدینہ گئے، حالات کیا تھے وہاں پر، یہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں۔ وہاں پر 3 طرح کے لوگ تھے، نبی کے وسلم کو جو حالات درپیش آئے ان میں 3 طرح کی چیزیں تھیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، جن میں مہاجر تھے جو مکہ سے جا رہے تھے، جو بالکل ہی لٹے پٹے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، اور بالکل ہی برے حالات میں تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور دوسرا انصار تھے جو آلریڈی وہاں پر رہ رہے تھے مدینہ میں، جن کے پاس اختیارات تھے، گھر تھے، سارا کچھ تھا، یہ ایک کیٹیگری ہوگی۔ نمبر 2 میں تھے جو ایتھنک وہاں کے رہنے والے لوگ تھے، جو مشرکین تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ابھی وہ تذبذب میں تھے مسلمان ہوں یا نہ ہوں، ابھی وہ دیکھ رہے تھے، وہ کچھ اس قسم کے تھے۔ اور پلس منافقین تھے، جو عبداللہ بن ابی سلول جو تھا، یہ منافقوں کا جو سردار تھا، یہ 2 وہ لوگ تھے دوسری کیٹیگری میں۔ اور تیسرے میں یہود تھے، جیوز۔ یہ وہ جیوز تھے جو رومن امپائرز نے جب ان کو ٹارچر کیا تو وہاں سے بھاگ کے یہ حجاز میں آ گئے تھے، اور حجاز میں آ کے یہ رہنا شروع ہو گئے تھے۔ اب ان کے بارے میں تھوڑی سی حالات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے پہلی جو نیشن تھی، یہ آپ کا بگیسٹ چیلنج تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایک معاشرے کی تشکیل میں آپ کا بگیسٹ چیلنج یہ تھا کہ آپ اتنے زیادہ صحابہ کو یہاں سے لے کے جا رہے تھے، اور وہ وہاں پر ان کو آپ نے سیٹل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک بہت بڑا وہ تھا، ایک بہت بڑا چیلنج تھا جن کو آپ نے وہاں پر یہ کرنا تھا، جا کے سیٹل کرنا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مہاجرین کو جب کسی ملک کے اندر لے کے جاتے ہیں تو اس ملک کی جو اکانومی ہوتی ہے اور اس کی جو حالات ہوتے ہیں وہ خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے میانمار کے جو لوگ تھے، وہ جب بارڈرز میں بنگلہ دیش کے گئے تو وہاں پر انہوں نے سب نے بارڈرز بند کر دیے، کہتے ہیں بھائی ہمارے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہم اتنے لوگوں کو کہاں سے ایڈجسٹ کریں گے، ہم اتنے لوگوں کو کہاں سے یہاں پر رکھیں گے، تو یہ بہت مشکل کام ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس چیلنج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ختم کیا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب اس پرابلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیٹر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح سے تعلیم کی، ان کو اس طرح سے ان کو نصیحت کی کہ جس میں ان کے جو دل تھے، جو ان کی کیفیات تھی، جو نیچرل کیفیات ہوتی ہیں ایک انسان کی، اس کو ہی نبی کے وسلم نے الٹا کر دیا۔ فار ایگزامپل، میں کسی ایک آدمی کے لیے کسی کے لیے کیسے وہ کیفیات کسی بچے کے لیے میں پیدا کر لوں جو میرے اپنے بچے کے لیے، خیر خواہی کے میرے اندر میں جذبات تو پیدا کر سکتا ہوں اس بچے کے لیے، لیکن جو میرے اندر نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے جو جذبات ڈالے ہوئے، میں ان کو تو نہیں کر سکتا نا، ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل میرے اندر ڈالے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر گئے، جب مہاجر اور انصار کو بھائی بھائی بنایا، تو اس میں ایسے واقعات دیکھنے کو آئے جو انہرڈ آف، آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس میں جو ایک واقعہ ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا اور سعد بن ربیعہ کا، ٹھیک ہے نا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے، سعد بن ربیعہ جو تھے انصار تھے۔ اب یہ جب ان کو بھائی بھائی بنایا تو سعد بن ربیعہ بہت امیر تھے، اتنے امیر تھے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ دیکھیں آپ سنیں، آپ جو ہیں آپ یوں کریں کہ میرے یہ باغ ہیں، میرے یہ کھیت ہیں، آپ اس باغ اور یہ کھیت میں سے دیکھ لیں، جو آپ کو چاہیے آپ لے لیں، اور جو آپ کو آدھا میں اس میں سے سارا آپ کو دے دیتا ہوں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کر ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنا مال جو ہے آدھا ایک اسٹرینجر کو دے رہے ہیں۔ اور اس سے بڑی بات سنیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کہتے ہیں کہ یہ میری بیویاں ہیں، 2 بیویاں، ان میں سے جو آپ پسند کریں گے ان کو ایک کو ڈیورس کرتا ہوں، عدت کے بعد ان سے شادی کروں۔ مطلب یہ ایک مال اور اپنے گھر والوں کو اس طرح پیش کر دینا ایک انہرڈ آف، ایک مطلب امپاسبل چیز ہے۔ اور یہ نبی کے بہت بڑی کامیابی اور سکسیس تھا کہ آپ نے جو نیچرل فیلنگز تھی ان نیچرل فیلنگز کو ہی آپ نے جو ہے
ٹرن کر دیا اور ایک ایسی فیلنگ جو اسٹرینجرز کے لیے تھیں وہ آپ نے نیچرل کر دی. مطلب ایسی کیفیات آپ کسی کے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی مہاجر تھے. انہوں نے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے مال میں برکت دے, مجھے آپ یوں کریں بازار کا راستہ دکھا دے, میں خود کچھ کر لوں گا. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب فوت ہو رہے تھے تو کہتے ہیں کہ ان کی اتنی جائیداد تھی کہ جو کلہاڑیاں تھیں وہ ٹوٹ گئیں, کلہاڑیاں ٹوٹ گئیں سونا کاٹتے کاٹتے, اتنی ان کی جائیداد تھی. اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی. ٹھیک ہے. ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے ہیں وہ حجرے میں بیٹھے ہوتے, ایک دم زلزلہ آیا تو باہر نکلے. تو انہوں نے کہا یہ زلزلہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جو اونٹ ہیں جو شام گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے, وہ واپس مدینہ میں انٹر ہو رہے ہیں. اونٹوں کی ٹاپ کی وجہ سے زمین ہل رہی تھی, اتنے زیادہ اونٹ تھے. تو یہ صحابہ تھے نبی کے. تو یہ سب سے بڑا ایک چیلنج تھا جس کو نبی کے بڑے احسن طریقے سے اس کو حل کیا, کیونکہ یہ آسان بات نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کسی ایک اسٹرینجرس کو آپ لائیں کسی دوسرے سٹی میں یا ملک میں اور لا کے ان کو آپ سیٹل کریں, اور اس طرح سیٹل کریں کہ کوئی پرابلمس بھی نہ ہو, کوئی فائنینشیل اور اکنامک کوئی پرابلمس بھی نہ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو احسن طریقے سے کیا اور اتنا اچھا کیا کہ وہ اپنے ایک دوسرے کے ایسے ہو گئے جیسے بھائی ہوتے ہیں. دوسری جو نیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتایا مشرک جو وہاں پہ جو رہتے تھے ایتھنک جو مسلمان ہونا چاہ رہے تھے, تھوڑا سا شک میں تھے, وہ نبی کے جب اخلاق انہوں نے دیکھا, خلوص دیکھا, تو وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور اس کے ساتھ ہی جو منافقین تھے, ابو عبداللہ بن ابی سلول, یہ وہ آدمی تھا جس کو اوس اور خزرج دو قومیں تھیں وہاں پر مدینہ میں, اور ان لوگوں کی ہمیشہ لڑائی آپس میں رہتی تھی. انہوں نے اس لڑائی سے تنگ آ کے ایک آدمی کو بادشاہ بنانا تھا, وہ یہ تھا عبداللہ بن ابی سلول. اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سارا لوگ جو تھے نبی کریم کی طرف متوجہ ہو گئے, اور اس کی جو بادشاہت تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس کے دل میں ایک نفرت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو یہ ہر جگہ میں جو ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا تھا, دھوکہ دیتا تھا. اوپر سے تو مسلمان تھا, اندر سے منافق تھا وہ. تو بدر کے مقام میں بھی انہوں نے, بیٹل میں بھی اس نے دھوکہ دیا, احد میں بھی اس نے دھوکہ دیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر بھی اس نے بہتان لگایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں جو ہے آیتیں جو ہے اتاری کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل پاک ہیں, اور ان کی برات جو تھی وہ. تو یہ بھی اسی شخص نے کیا تھا, بہت تکلیف دی تھی اس شخص کو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کو کیسے ٹیکل کیا کہ آیتیں اتری اس کے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کون منافق ہے اور کون نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ مسئلہ تھا یہ بھی کلیئر ہو گیا. اچھا, تیسرا جو سب سے جو خطرناک معاملہ تھا وہ جوز کا تھا. اچھا, یہ جوز میں نے آپ کو بتایا 3 قومیں تھیں. یہ ایک قینقاع تھا, بنو نذیر تھا, اور بنو قریظہ تھا. تو بنو قینقاع جو تھا وہ سینٹرل مدینہ کے اندر ہی رہتا تھا, اور یہ جو لوگ تھے یہ خزرج کے حلیف ہوتے تھے. مطلب اوس جو خزرج مدینہ میں رہتے تھے مشرکین, ان کا ساتھ دیتے تھے. اور جو دوسرے تھے بنو نذیر اور قریظہ, یہ اوس کے حلیف ہوتے تھے, ان کا ساتھ دیتے تھے یہ لوگ. تو اب یہ لوگ رومنز کے جو ظلم ہوا تھا وہاں سے بھاگ کر آ کے یہاں رہے تھے, حجاز میں یہیں پر رہے تھے یہ لوگ, اور رہ کے عربی انہوں نے سیکھ لی تھی, بول چال سیکھ لی تھی, عربوں کے ساتھ شادیاں کرنا یہ وہ. لیکن اپنی جو ایک انا تھی ان کی, یہ ان کی ختم نہیں ہوئی تھی. اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اور کہتے تھے یہ مشرکین کا مال ہمارا ہے, ہم جس طرح مرضی کھائیں, ہماری کتابوں میں لکھا ہوگا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کی جو مکاریاں جو تھیں, جو 1400 سال پہلے تھی نا, جو آج ہیں جو اس کی بالکل they are almost same. ٹھیک ہے نا. ان میں جو دین تو بالکل ختم ہو گیا ہوا تھا, ان میں سوسری اور جادوگری اور یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں. یہی باقی ان کے دین کا جو حصہ تھا وہ رہ گیا تھا. اور نبی کریم کو جو جادو بھی کیا تھا, جو ان لوگوں نے ہی لوگوں کو سکھایا تھا, جس کی وجہ سے جا کے انہوں نے جادو کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. لیکن اس کے علاوہ جتنا یہ بزنس, اتنا شور تھے بزنس میں کہ یہ جتنا بزنس تھا وہاں پر, گارمنٹ کا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, کھجور کا ہو گیا, وائن کا ہو گیا, تجارت ہو گئی, اور جو بینکس تھے سارے, جو بینکس میں جتنا سود کا چلتا تھا نا, وہ جس طرح آج ہے بالکل ویسے ہی یہ بینکس کے بھی مالک ہوتے تھے اس زمانے میں. اور یہ کیا کرتے تھے, یہ عربس جو تھے, جو سردار جو شیخی مارتے تھے, وہ جا کے جناب
اپنی زمینیں دکھاتے تھے اور ان سے پیسے لیتے تھے، اور وہ اپنی جو تھی شیخی مارنے کے لیے، دکھانے کے لیے جناب مال وغیرہ ان سے پیسے لیتے تھے، اور یہ ان کو سود پر مال دیتے تھے۔ جب وہ سود پر مال نہیں دیتے تھے تو ان کا جو ہے نا زمینیں آہستہ آہستہ یہ انہوں نے لینا شروع کر دی، جیسا پیلسٹائن میں ہوا ہے، جیسے جوز نے ابھی کیا، اور ساری ان کے پاس جو امپورٹ ایکسپورٹ ان کے پاس تھی، اور وائن کا بزنس ان کے پاس تھی، اور دوسری سب سے بڑی چیز جو کرتے تھے یہ آپس میں لڑاتے تھے، جیسے آج ہے بالکل ایسے ہی یہ لوگ اس وقت بھی اوس اور خزرج جو مدینہ میں رہتے تھے ان کو لڑاتے تھے۔ ایک تو ان کی سود کی پرابلم، دوسری ان کو جو بزنسز ان کے ہاتھ میں، بینکس ان کے ہاتھ میں تھے، اور تیسری جو پرابلم تھی یہ لڑانے کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپس میں ان کو لڑاتے رہتے تھے، پھر ان کو ہتھیار بیچتے تھے۔ اب آپ جیسے یو ایس میں دیکھ لیں، سب سے ان کا سب سے بڑا جو بزنس ہے وہ ویپنز کا ہے۔ اب آرمز کو جو بزنس ہے ان کا، سب سے ان کا بڑا بزنس یہی ہے، یہ اس کو ہم جیسے مسلمان ملکوں کو بیچتے رہتے ہیں، اور وہ آپس میں وہاں لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تب بھی ایسا ہی تھا، اوس اور خجرج کو یہ لڑاتے رہتے تھے، یہ لڑاتے رہتے تھے اس طرح، اور پھر بزنس کے لیے پھر وہ ان کو اسلحہ لینے کے لیے، پھر ان کو جب وہ پیسے دیتے تھے، پیسے دے کے پھر وہ سود لیتے تھے، پھر سود لے کے پھر جو ان کی زمینیں وہ ہتھیار لیتے تھے، اور ان کا بڑا زبردست لڑانے کے بعد پھر ان کا بزنس چلتا رہتا تھا۔ شراب کا ان کا بزنس چلتا تھا، جوئے کا ان کا بزنس چلتا تھا، پروسٹیٹیوشن کا ان کا تھا، سوسری تھی ان میں، اور یہ ساری جو پرابلمس تھی نا یہ سب ان میں تھی، ٹھیک ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے آ کے ان کو کیسے ڈسمینٹل کیا، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے سب سے پہلے جو تھا سود کو بند کر دیا، بینکس ان کے بند ہو گئے، اوس اور خزرج میں جو لڑائی تھی وہ ختم ہو گئی، ان کے آرمز کا بزنس بالکل بند ہو گیا، ڈسمینٹل ہو گئے یہ لوگ۔ پھر انہوں نے جو اپنی زمینیں وغیرہ جو تھی وہ ساری چیزیں ان کو واپس ملنے شروع ہو گئیں، اور جو تکبر تھا، جو ایروگنس تھی، وہ ساری جو چیزیں تھیں ان میں جو ختم ہونا شروع ہو گئیں، اور جب یہ چیزیں جب ختم ہو گئی تو ان کے بزنس بند ہو گئے۔ اب یہاں پر جب ان کے سوشو اکنامک پالیٹکس بند ہو گئی نا تو پھر انہوں نے دشمنی شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کیے تھے، کیونکہ یہ آپ نے اپنی بیک کو پہلے سیو کرنا تھا۔ اس بیک کو اس لیے آپ نے سیو کرنا تھا کیونکہ ان کو پتا تھا ابھی عرب نے پورا حملہ کرنا ہے ہمارے پر، تو ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ بھائی آپ کے ساتھ جو لڑے گا ہم بھی لڑیں گے، آپ اپنا کریں، آپ ہمارا کریں، اور ہمارے پر جو حملہ کرے گا آپ ہمارا ساتھ دیں، اور آپ پہ جو حملہ کرے گا ہم ساتھ دیں گے۔ جب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم مانتے ہیں، تو ان جو 3 قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدے ہو گیا، اب یہ بیک سیف ہو گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اب یہ سینٹرلی ہم سیف ہیں، اب جو ہے متوجہ ہوئے عرب کی طرف، کیونکہ ابھی سارا عرب جو ہے اکٹھا ہو کے انہوں نے حملہ کرنا تھا۔ اب جتنی بیٹلز ہونی تھی آگے ساری ڈیفینسو بیٹل تھی، جو کہتے ہیں نا اسلام پھیلا بیٹلز تلوار کی بنیاد پر، تلوار کوئی نبی کریم کے مدینہ کے 10 سال 11 سال میں نبی کریم نے کوئی 24 غزوات میں شریک ہوئے، اور 47 جو تھے لشکر بھیجے، اتنے زیادہ۔ تو یہ جو غزوات ہوئی ہیں ساری جو تھیں، بدر تھا، احزاب تھا، خندق تھا، ساری یہ دفاعی بیٹلز تھیں، ان کو کہتے ہیں ڈیفینسو، یہ اوفینسو نہیں تھی، ساری ڈیفینسو تھی یہ ساری، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کی بیس پر پھیلا، یہ ساری جو تھی ڈیفینسو وارز تھیں۔ تو اب جب جوز نے دیکھا تو پھر نبی قسم ادھر متوجہ ہو گئے، متوجہ ہونے کے بعد بدر کی پہلی لڑائی ہوئی جس میں انہوں نے شکست دی، پھر احد ہوا جس میں نبی قسم کی بات نہیں مانی، نہ مانی، آرچرز کو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے اوپر رہنا ہے، وہاں سے اترنا نہیں جب تک میں حکم نہ دوں، تو یہ بیٹل جب جیتا انہوں نے دیکھا تو اتر گئے۔ خالد بن ولید رضا نے جو درے کے پیچھے چھپے تھے وہ پیچھے سے گھوڑوں پہ آ کے انہوں نے دوبارہ سے حملہ کیا، اور جیتی ہوئی جو بیٹل تھی وہ ہار گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح باقی بھی بیٹلز ہوئیں، جب وہ عرب جو سارا ٹوٹ کے آیا، ایک ایک کر کے ان کو جو ہے ڈیفیٹ کرتے گئے، نبی قسم ڈیفیٹ کرتے گئے، اور پھر جب آخر میں جب جوز نے دیکھا کہ دیکھو ہمارے بزنسز بند ہو گئے، ہمارے بینکس بند ہو گئے، سود بند ہو گیا، ٹھیک ہے نا، ان کی وارز بند ہو گئی، ہمارا تجارت بند ہو گئی، تو وہ پھر انہوں نے دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ پھر نبی کے سب ان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ان کو ڈسمینٹل کیا، پھر ان کو ایک ایک کر کے جو ہے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفیٹ کر کے ان کو بھی فارغ کر دیا۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نیا معاشرہ تھا، اس معاشرے میں جو پرابلمز جو سب سے بڑی تھی یہ والی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ کے جو ہے مسجد بنائی مدینہ میں۔ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حقوق اللہ ضروری ہیں، جہاں پر بھی آپ جائیں گے سب سے پہلے آپ مسجد بنائیں گے، اللہ کا گھر ہے،
اس کے ساتھ حجرے بنائے اپنا گھر. دوسری چیز نبی بنائے حقوق العباد, اپنے گھر بنوائے اور مسجد کے پاس بنوائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گھر جو ہے مسجد کے پاس ہونے چاہیے. پھر یونیورسٹی بنائی اصحاب صفہ کی, جس میں 70 لوگ تھے جن کے پاس گھر نہیں تھے, نبی کے وسلم ان کو کھلاتے پلاتے تھے. اور وہاں پر وہ ایک طرح کی یونیورسٹی تھی جس میں نبی کے وسلم جو باتیں کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے, جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سر فہرست ہیں, اور بھی صحابہ وہاں بیٹھے ہوتے تھے, رہتے تھے وہاں پر نبی کے وسلم کے ساتھ ہر وقت. جو حدیث تھی, جو قرآن تھے, وہ سنتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو ایک یونیورسٹی بھی نبی کے وسلم نے وہاں پر شروع کی, اس کو مدرسہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مسجد میں جو گیدرنگز ہوتی تھیں, جتنے بھی وفد آتے تھے, پارلیمنٹ تھی ایک طرح کی, جو لوگ آتے تھے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور مل کر وہاں پر فیصلے کیے جاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں. پھر نبی کے ساتھ جو دوسری چیز کی بہت بڑی چیز وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا مارکیٹ, اپنی بازار بنایا. یہودیوں کے بازار میں اپنے مارکیٹ میں, سوق المدینہ جس کو کہتے ہیں, جو ابھی بھی اس نام سے بازار ہیں, ان کو بنایا. اور اپنے رولز, اور اس رولز میں ایسے رولز تھے کہ لوگ جب اذان ہوتی تھی تو دکانیں کھلی پڑی رہتی تھیں اور لوگ نماز پڑھنے جاتے تھے, اور باہر سے بندہ آ کے حیران ہو جاتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, دکانیں کھلی پڑی ہیں, کوئی ہے ہی نہیں اندر. اور جب مال خریدنے آتا کسٹمر, تو اگر اس کے پاس, دکاندار کے پاس گاہک آ گئے آج, تو وہ کہتے تھے کہ دیکھیے جی میرے پاس تو آج الحمدللہ میں نے بہت کما لیا ہے, آپ یوں کریں میرے اس دوسرے دکاندار بھائی کے پاس چلے جائیے کیونکہ اس کے پاس صبح سے کوئی گاہک نہیں ہے. تو یہ ان میں ایسا بھائی چارہ تھا, ایسی محبت کی فضا تھی. ٹھیک ہے نا. اور پلس اس مارکیٹ میں رولز تھے شریعت کے, جس چیز کو وہ رولز آتے تھے اس کو اس میں شریعت, اس میں بیٹھ کے تجارت کرنے کی, مال بیچنے کی اجازت تھی. ادروائز یو ور ناٹ الاؤڈ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے یہی بات ہوتی تھی کہ آپ کو رولز آتے ہیں مارکیٹ کے جب آپ کو رولز آئیں گے تو پھر ہم اس کے بعد بات کریں گے, ادروائز ہم جو ہے آپ کو مارکیٹ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ یہاں پر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ بنایا اور لوگوں کو دکھایا, ساری دنیا کو, کہ دیکھو یہ اسلام ہے. یہاں پر ایک ایسا جسٹس ملتا ہے, ایک ایسا جسٹس ڈپارٹمنٹ بھی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا. اور ہر چیز عدل اور انصاف ہے, اور ہر ایک کے حقوق ان کو دیے جاتے ہیں. پلس شریعت بھی ہے, اگر کوئی ایسے لوگ آ جائیں جو سوسائٹی میں پرابلمس کریٹ کریں گے تو ان کو جی سزائیں بھی دی جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس کے بعد پھر بہت ساری بیٹلز ہوئیں, اور بیٹلز ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا جو عرب تھا اس پر نبی کریم کی حکومت آ گئی. اور اس کے بعد پھر رومنز کی طرف متوجہ ہوئے. تبوک کا واقعہ آیا, تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے کہا کہ دیکھو 10,000 جو لوگ تبوک میں, جب نبی کریم کو پتہ چلا کہ رومنز حملہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو نبی کریم نے اپنی پاور دکھانے کے لیے تبوک کے میدان میں سب کو کہا کہ آ جائیں آپ, اور سب نے جو ہے نا کھل کے اس میں مال خرچ کریں, صدقہ دیں, اور سب اس میں شامل ہو جائیں. تو ایک ایسا ٹائم تھا جب کھجوریں پکی ہوئی تھیں, ان کا مال سارا سال کی محنت تھی, سب نے وہ کھجوریں چھوڑ دیں, سب نے اپنا مال, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ سارا اپنا گھر کا سامان جا کے دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے گھر میں کیا, کس کو چھوڑا؟ کہتے ہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے گھر میں. اور میں اس نے حساب لگایا تھا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تبوک میں تقریباً 25 کروڑ روپیہ دیے, 25 کروڑ. 800 اونٹ تھے تقریباً, 800 اونٹ, 1000 تقریباً اونٹ تھے کجاووں کے ساتھ, یہ تقریباً 18 کروڑ کے تو یہی بن جاتے ہیں. 200 گھوڑے تھے, اگر 2 لاکھ کا بھی اب ایک اونٹ لگا لیں اور گھوڑا لگا لیں تو یہ اتنے بن جاتے ہیں. 5 کلو 5.5 kg سونا دیا, 29.5 کلو چاندی دی. یہ تقریباً میں نے حساب لگایا تو یہ تقریباً 25 کروڑ روپے بنتے تھے. ایک صحابی نے 13,500 ٹن کھجور دیا. تو اس طرح لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے, ٹوٹ کے محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایسی پرسنالٹی تھی ہمارے نبی کی کہ صحابہ کرام اپنا مال, اپنا جان, اپنا سب کچھ دے دیتے تھے. اور یہ محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ نہ ہی اپنے رشتے بھی توڑ دیتے تھے اس محبت کے لیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جب بعد میں مسلمان, عبد الرحمن بن ابوبکر, انہوں نے کہا کہ ابو آپ کو یاد ہے جب بدر کے میں جب وہ مسلمان نہیں ہوتے, کہتے ہیں ایک ایسا ٹائم آیا تھا جب میں آپ کو تلوار سے آپ کو کر سکتا تھا, مار سکتا تھا میں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر تو میری زد میں آ جاتا اس وقت تو میں تجھے تلوار سے قتل کر دیتا.
اب یہ ان کے ایمان کا لیول تھا کہ وہ نہ اپنے بیٹوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے دین کے لیے قتل کرنے کو تیار تھے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں بدر میں یا عہد میں تھے, لڑ رہے ہیں. ایک بندہ بار بار سامنے آ رہا ہے, وہ پیچھے جا رہے ہیں, وہ بار بار سامنے آ رہا ہے, وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بالکل پیچھے چٹان آ جاتی ہے, جب وہ سامنے آتا ہے تو انہوں نے اپنے وار کر کے اس کو قتل کر. بعد میں پتہ چلا چکے وہ اس کے باپ تھا, اس کا والد تھا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو شام کے جنرل تھے رومن امپائر کے لیے. جب جو فتوحات شام میں ان کو جنرل بنایا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو وہ ان کی محبت جو تھی اتنی زیادہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے دین کے لیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی اور ایسے فاؤنڈیشنز پہ ان کو ریز کیا تھا, جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی طرح شروع کے لیکچر میں, کہ جس کا تنا مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ فاؤنڈیشنز ہیں جو میں ہمیشہ فاؤنڈیشنز کی بات کرتا ہوں. معاشرے میں جو فاؤنڈیشنز آپ کی ٹھیک ہو جائیں گی نا, تو پھر آپ کا معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا. اگر آپ کی فاؤنڈیشنز ٹھیک نہیں ہیں, آپ ادھر کچھ ادھر, تو پھر وہ آپ کا معاشرہ نہیں بنے گا. اس پاکستان کو بھی جب ہم نے بنایا تھا, اس کو بنایا ہوئے 70 سال ہو گئے. جب آپ کوئی تعمیر کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ جب گھر بناتے ہیں کہ جی یہ میرا بیڈ روم ہے, یہ کچن ہے, یہ باتھ روم ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گھر بنانے کے بعد آپ بھول جائیں کہ یار یہ بیڈ روم تھا یا یہ باتھ روم تھا یا یہ کچن تھا یا یہ کیا تھا. ایسا نہیں ہوتا. پاکستان کو جب ہم نے بنانا تھا تو اس معاشرے کی جو تشکیل ہونی تھی, ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے اس کو کس بنیادوں پہ, قاضی اعظم رحمۃ اللہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ اور باقی جتنے مسلمان لوگوں تھے, انہوں نے اس کو اس لیے بنایا تھا کہ تاکہ اس کو ہم اسلامی معاشروں پر اس کو کھڑا کریں گے تو پھر اس کی بنیاد بنے گی. لیکن 70 ایئرز ہو گئے ہمارے پاس, ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پاکستان کو کس معاشرے پہ ہم نے اس کی معاشرے کی تشکیل کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل کی مدینہ میں جا کے, اس کے تو بہت زیادہ سٹوریز ہیں. میں نے بہت آپ کو شارٹ کر کے بتائی کیونکہ اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ نبی کریم کی ایک شارٹ سی میں نے ایک ہسٹری آپ کو, ایک سیرت پہ میں نے بات کی, مختلف ایونٹس پہ. ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا, میں نے آپ کا ٹائم بھی بہت زیادہ لے لیا, جس کی وجہ سے میں معذرت کرتا ہوں. لیکن ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں, ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو کم از کم آپ اپنے گھروں میں ان چیزوں کو ہم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں, تاکہ کل کو آپ کے بچے جو ہیں معاشرے کا جو حصہ بنے تو لوگ آپ کی بھی تعریف کریں اور آپ کے بچوں کی بھی تعریف کریں. تو میں نے جو بات کی اس پر مجھے بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو عمل کریں, اور ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو ہدایت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ فار ٹیوننگ ان. میں آپ کا پھر دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.